إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 10 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے اور ہمارے مختلف عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وَاعْلَمُوا یہ 10واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بہت ہی اہم باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ چند باتیں آج انشاءاللہ اس درس میں ہم معلوم کریں گے۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔ یہ جو بھی اسلام کے اندر جنگیں ہوئی یہ سب دفاعی جنگیں تھیں۔ دفاعی جنگ کا مطلب سامنے والا ہم کو مارنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگ کیا۔ جنگ کی 2 قسمیں ہیں، ایک مقابلانہ جنگ ہے، یعنی زبردستی کسی پر جا کر کے ہونا بول کر جنگ کرنا۔ دوسرا کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہو تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگ کرنا۔ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب دفاعی جنگیں ہیں، مقابلانہ جنگیں نہیں، بلکہ لوگ مارنے کے لیے آ رہے تھے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فرمائی۔ تو اس میں سے یہ پہلی جنگ ہے جنگ بدر۔ کچھ آداب اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کے اس بارے میں بیان فرمائے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ پہلی چیز، مومنو میدان جنگ میں جاؤ تو ثابت قدم رہو، پلٹ کر کے نہ آؤ، بلکہ ڈٹے رہو، جمے رہو۔ جب تک استقامت سے نہیں رہیں گے جنگ نہیں جیت سکتے۔ نہیں ڈرنا چاہیے۔ جب چلے گئے ہیں جان اللہ کا، اگر ہماری موت میدان جنگ میں لکھی ہوئی ہے تو گھر میں نہیں آئے گی، اگر گھر میں لکھی ہوئی ہے تو میدان جنگ میں نہیں آئے گی۔ تو موت سے ڈر کر کے میدان چھوڑ کر کے مت آؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دوسرا یہ کہ جنگ کے دوران کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ تم جو جیتو گے تو تمہارا جیتنے کا ڈیپینڈ تمہاری طاقت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری فتح رکھی ہے۔ تمہاری جیت تمہارے تلوار میں نہیں ہے، تمہاری جیت تمہاری تقویٰ میں ہے۔ اس کے بعد تیسرا ادب یہ بتلایا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، ہر حال میں تمہارے اوپر لازم ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اگر تھوڑی بھی نافرمانی ہوئی تو تم ہار جاؤ گے۔ اور ایک ادب بتلایا، آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، اختلاف مت کرو، کیونکہ اگر تم اختلاف کرو گے تو تم فتح نہیں پاؤ گے بلکہ تم ہار جاؤ گے، شکست ہو جاؤ گے۔ تو چھوٹی موٹی باتوں میں اختلاف ہرگز مت کرو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تم صبر کرو، ایسے موقع پر صبر کی بہت بڑی ضرورت ہے، صبر کرو۔ صبر کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہا تو جیت تمہاری ہے۔ یہ آداب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بتلائے۔ اس کے بعد کہا چونکہ کعبہ دین اسلام کا مرکز ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہ اسلامی تہذیب کا گہوارہ ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ مشرکین کعبے میں نہ آنے پائے۔ پابندی لگا دی ہے کہ مشرکین کے لیے مسجد حرام میں داخلہ اب منع ہے، حرام ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ وہ اب بھی وہ قانون ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک وہ قانون رہے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ مومنو یہ مشرک جو ہے دل کا گندا ہے، اس کے اندر بدعات اور خرافات اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے وہ ناپاک ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اس سال کے بعد اب دوبارہ وہ یہ کعبۃ اللہ کے پاس آنے نہ پائے۔ مسلمانوں کو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو تھوڑا تکلیف ہوئی، اس لیے کہ حج کے دنوں میں اجتماعیت میں بہت زیادہ تجارت ہوتی تھی اور تجارت میں مسلمانوں کا زیادہ فائدہ ہوتا تھا۔ تو اب یہ مشرک وہاں پر ہوتے تھے تجارت میں، تو اب یہ تجارت میں ہم لوگ نقصان پڑیں گے، یہ ڈر مسلمانوں کو محسوس ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ فقر و فاقہ کا تمہیں ڈر ہے، اللہ تمہیں مالدار کرے گا، لیکن یہ مشرکوں کو کعبہ کے پاس آنے نہ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میدان جنگ میں جنگ کرتے وقت کوئی ایک آدمی یا جماعت تم سے آ کر کے کہے کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہم کو پناہ دو، ہم کو بچاؤ، تمہارے لوگوں سے ہم کو بچاؤ،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو پناہ دو، محفوظ جگہ پر ان کو چھوڑ کر کے آؤ، الگ رکھو۔ کیوں رکھو الگ؟ فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ کوئی فرد یا کوئی جماعت پناہ طلب کرے کہ بھائی ہم تم سے لڑتے نہیں، اپنے تمہارے ہی لوگوں سے ہم کو بچاؤ، ہم بچنا چاہتے ہیں، پناہ میں دو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو پناہ دو، ایک محفوظ جگہ پہ لا کے رکھو، وہ تمہاری زبان سے قرآن کو سنیں گے، قرآن سننے کا موقع دو، پھر اس کے بعد وہ جہاں جانا چاہتے ہیں امن کے ساتھ ان کو لے جا کر کے پہنچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات جو بیان فرمائی ہے اس لیے کہ یہ جو پناہ لیے ہیں وہ تم کو دشمن سمجھ رہے ہیں، حالانکہ تم دشمن نہیں ہو۔ کلام خدا جب وہ سنیں گے تو تمہارے اندر کی تمہارا عقیدہ ان کو معلوم ہوگا کہ وہ ہمارے دشمن نہیں ہے، پھر وہ قریب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی باتوں کی بڑی تاثیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے، ان کا جو واقعہ بیان کیا گیا، ان کی بہن نے قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا، جس کی وجہ سے وہ ان کے دل کے اندر اتر گیا۔ طفیل بن عمر دوسی ہے، نجاشی بادشاہ ہے، عتبہ ہے، یہ سارے لوگ قرآن مجید کو رسول کی زبان سے سن کر کے مسلمان ہوئے۔ آج ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ بہت ہی درد مندی کے ساتھ دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے دنیا بھر کی سیاست بتاتے ہیں، ادھر ادھر کی خبریں بتاتے ہیں، قرآن پاک کی یہ صحیح انداز میں ایک آیت پڑھ کر کے لوگوں کو نہیں سمجھاتے، جبکہ صرف قرآن پاک کی آیت میں ہی اثر رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بھی بول دیں، لمبی چوڑی گفتگو، فلسفہ، فلسفی باتیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صاف صاف یہ اللہ کا پیغام ہے، آپ پڑھ کر کے سنائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ سامنے والے کے دلوں کے اندر الگ اثر پیدا فرمائے گا۔ جیسا طفیل بن عمر دوسی ہے، حضرت عمر ہے، نجاشی بادشاہ ہے، عتبہ جو بہت بڑا دشمن تھا، کافروں کی طرف سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ کے رسول کی زبان سے 4 آیتیں قرآن کی سن کر کے قوم کے اندر جا کر کے کہنے لگا کہ محمد کو کچھ نہ کہو، جو وہ کرتا ہے کرنے دو۔ یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے، آج ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ عمل جو ہے ایمان کے تابع ہے، ایمان نہیں ہے تو عمل بیکار ہے، ایمان کے ساتھ عمل ہمارا کام آتا ہے۔ مکے کے اندر بہت سارے مشرک تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حج کے دنوں میں حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ستو گھول کر کھلاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بھی اچھا کوئی دین کا کام کر سکتا ہے، ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ہم غلط نہیں ہیں، بلکہ اس کا سب کا ثواب ہم کو ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ کہا کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، اس کے برابر سمجھ لیے کہ اس آدمی کے برابر ہو گئے تم یہ 2 کام کر کے؟ جو آدمی اللہ پر ایمان لا کر، یوم آخرت کے دن پر ایمان لا کر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کے برابر ہو تم؟ نہیں، تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان سب سے پہلی چیز ہے، ایمان اگر نہیں ہے تو جتنا بھی آپ عمل کرو وہ بیکار ہے۔ ایمان کے ساتھ ہی ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو کون آباد کرتا ہے؟ غیر مسلم آباد کرتا ہے، کافر آباد کرتا ہے، عیسائی آباد کرتا ہے؟ نہیں، اس کو تو مسلمان آباد کرتا ہے۔ اس کے اندر آنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کی اچھائی برائی کا، اس کی خبر گیری کرنا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجدوں کو تعمیر کرنا، مسجدوں کی دیکھ بھال کرنا، مسجدوں کو آباد رکھنا کن کا کام ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والے کا کام ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کا کام ہے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے والوں کا کام ہے یہ، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والوں کا کام ہے، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا جو کسی سے نہیں ڈرتے، یہ ان لوگوں کا کام ہے، غیروں کا کام نہیں ہے۔ یہ مسجد آباد رکھنا یہ ہمارا کام ہے، مومنوں کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد کہا منافقین اور مومنین میں بنیادی فرق کیا ہے؟ چند باتیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتلائی۔ منافقین جو ہے برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہا کہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، یعنی تیسری بات یہ کہا کہ وہ اللہ رب العالمین کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کا انجام بتلاتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے لعنت ہے اور جہنمی ہے وہ۔ لیکن مومن حضرات بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ عزت کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ وہ منافقین کے اعمال ہے، برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا، بخیلی کرنا، اللہ کو بھلا دینا،
لیکن مومن آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ فرض کیا وہ مال کس کو دینا اس کا بھی تذکرہ فرمایا اس پارے کے اندر، 10ویں پارے میں۔ وہ زکوٰۃ کا مال فقیروں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے، زکوٰۃ وصول کرنے والے ملازمین کو دیں گے۔ کوئی آدمی ابھی بھی مسلمان ہوا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہے، تو اس کو تالیف قلب کے لیے، اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے دیں گے۔ اور جیلوں کے اندر ناحق کسی کیس میں اس کو لے جا کر کے داخل کر دیے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے، اور وہ سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو آزاد کرنے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے اس کو دے کر کے آزاد کرائیں گے۔ قرض دار آدمی کو بھی دیں گے، ایسا قرض دار جو قرض ادا کرنے کی نیت سے ہی قرض لیا، لیکن کمپنی لاس آ گئی، جاب چلا گیا، بیمار ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا ہے، قرض کا بوجھ اوپر پڑ گیا، تو ایسے موقع پر زکوٰۃ کے مال سے ایسے قرض دار کو بھی دینا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں دینا، یہ اللہ کے راستے میں اس کی بڑی وسعت ہے۔ ایک تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، ایک تو جہاد بالسیف ہے، یعنی تلوار کے ذریعے سے جہاد، اور ایک جہاد بالقلم ہے، قلم کے ذریعے سے جہاد، یعنی غیر کافر لوگ اسلام کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر اگر کچھ بھی الزامات ڈالیں تو لکھ کر کے اس کا جواب دینا، اس کا ڈیفینس کرنا، اس کا دفاع کرنا، یہ قرآن حدیث کو پڑھنے والے ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ مدرسے کے طلباء اور طالبات کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے، کہ اس کے اندر لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، بچوں کو، بچیوں کو، طالبات کو، طلباء کو تیار کیا جاتا ہے، خود بھی قرآن مجید اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرایا جاتا ہے، اور ان کے اوپر اٹھائے جانے والے الزامات کا جواب دینے کے لیے ان کو ٹھوس علم دیا جاتا ہے، تو اس پر بھی پیسے خرچ کرنا چاہیے۔ اور ایک مسافر آدمی اپنے گھر کے اندر بڑا مالدار ہے، لیکن سفر میں اس کا جیب لٹ گیا، اس کو مار دیے، اس کو جیب کتر دیے، اب خلاش ہو گیا، تو وہاں جہاں بھی وہ اترے گا، مسلمان لوگ وہاں پہ ہے تو مسجد میں جائے گا اور بولے گا کہ میں مسافر ہوں، میرا مال لٹ چکا ہے، ایسے موقع پر زکوٰۃ کے مال سے اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، دین اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ تمام دینوں پر اونچا کرنے اور غالب کرنا چاہتا ہے۔ مشرک لوگ، کافر لوگ ناپسند کریں، ایک بات یاد رکھیں، ہم کتنا بھی یہ سمجھے کہ دین اسلام آگے نہ بڑھے، کافر لوگ ناپسند کرے آگے بڑھنے کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دین اسلام کو اللہ اونچا کر کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ گھر گھر اور پختہ گھر کو اور کمزور گھر کے اندر بھی دین اسلام کی دعوت کو پہنچائے گا۔ قیامت کے قریب سارے لوگوں کے پاس دین اسلام پہنچ جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل مومن کے اوپر ہے، ایمان والوں کے اوپر خاص فضل ہے۔ فضل کیا ہے؟ مومن آدمی اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے، نتیجے میں وہ محبت کیا جاتا ہے، یعنی وہ محبت کرتا بھی ہے، اس سے لوگ محبت کرتے بھی ہیں، یہ مومنوں کا خاصہ ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی آدمی آپ کے مال سے محبت کرے گا تو آپ کے پاس مال جب تک ہے تب تک وہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی ذات کسی چیز سے محبت کرے گا تو وہ چیز جب تک رہے گی تب تک وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا، لیکن آپ سے اگر کوئی آدمی ایمانی محبت کرتا ہے تو آپ کی مرتے دم تک وہ آپ سے محبت کرتا رہے گا، یہ مومنوں کا خاصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جینا اور مرنا یہ دونوں اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں دیگر چیزیں جو دنیا کے اندر ہے یہ سب چیزیں ہم استعمال کریں گے، لیکن محبوب ہمارے دل میں اللہ، رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرنا، یہی ہمارا محبوب عمل ہونا چاہیے۔ دنیا مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ اس کی چھوٹی مثال دیکھیں، آپ یہاں سے بمبئی جانا چاہتے ہیں تو اصل میں آپ کا مقصد بمبئی جانا ہے، اب درمیان میں آپ جانے کا جو راستہ ہے یا تو آپ بس کے ذریعے سے جائیں، ٹرین کے ذریعے سے جائیں، ایروپلین کے ذریعے سے جائیں، یہ مقصد کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی دنیا آخرت کو کمانے کا ذریعہ ہے، یہ سب مقصد نہیں ہے۔ مال کمائی، دنیا کے اندر عہدہ، ناموری، یہ مقصد نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے یہ ذریعہ ہے۔ اس کو ذریعہ اگر ہم سمجھیں گے تو جو بھی مصیبت اور پریشانی آئے گی ہم کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تمہارا جینا اور مرنا دین پر ہونا چاہیے، دیگر ضرورت کی چیزیں تم استعمال کرو لیکن اس کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کوئی آدمی کشتی میں سوار ہوتا ہے، کشتی چلتے رہتی ہے، تب تک کشتی چلتی ہے جب تک کہ کشتی پانی پر ہو، پانی کشتی میں نہ ہو۔ جیسے ہی نیچے کا پانی اگر کشتی میں آ جائے ابھی کشتی نہیں چلے گی۔ پروردگار نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ دنیا کو تم استعمال کرو، دنیا پر چلتے رہو، دنیا کی محبت تم میں نہیں آنی چاہیے بلکہ دنیا کو نیچے رکھو اور تم چلتے رہو۔ مقصد اونچا ہے،
جنت کمانے کا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مہیا کرتا رہے گا. اس کی محبت جس وقت تمہارے دل میں آ گئی تم برباد ہو جاؤ گے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. اس کے بعد کہا اور بہت ساری باتیں پروردگار نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.